عاشور آج انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جائے گا۔ ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں شبیہ ذوالجناح کے جلوس نکالے جائیں گے۔ عزادار نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ لاہور میں مرکزی جلوس نثار حویلی سے برآمد کل کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ کراچی کے نشتر پارک سے نکلنے والا جلوس امام بارگاہ حسینیہ ایرانیان پہنچے گا۔ اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، سکھر اور ملتان سمیت دیگر شہروں میں بھی جلوس برآمد ہوں گے۔ یوم عاشور پر ملک بھر میں سیکیورٹی انتہائی سخت۔ اسلام آباد سمیت تمام شہروں میں جلوسوں کے روٹس پر بھاری نفری تعینات رہے گی۔ پولیس کی مدد کے لیے پاک فوج اور رینجرز کے جوان بھی موجود ہوں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی روڑی آمد، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر صوبے میں خصوصی ماڈل متعارف، 4836 امام بارگاہیں QR کوڈ سسٹم سے منسلک۔ جدید ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیجیٹل مانیٹرنگ سے مدد لی گئی۔ یوم عاشور اسلامی تاریخ کا عظیم دن جو ہمیں صبر، استقامت، ایثار اور حق گوئی کا درس دیتا ہے۔ صدر مملکت کا پیغام، آصف علی زرداری کا رواداری اور بھائی چارے کے فروغ پر زور۔ آج کا دن اللہ تعالیٰ کی نصرت، اہل ایمان کی کامیابی اور حق کی سربلندی کے لیے قربانیوں کے عظیم واقعات کی یاد دہانی ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا شہدائے کربلا کو خراج عقیدت۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کہا، شہادت امام حسین حق و باطل کے درمیان ابدی معیار اور انسانیت کے لیے روشن مینار ہے۔ واقعہ کربلا ظلم کے سامنے ڈٹ جانے اور اصولوں پر قائم رہنے کا لازوال پیغام دیتا ہے۔ ونیزویلا میں رواں صدی کا سب سے خوفناک زلزلہ، چند ہی سیکنڈز میں 2 بڑے جھٹکے، در و دیوار ہل گئے، اموات کی تعداد 188 ہو گئی، 1500 سے زائد زخمی، 11000 سے زائد لاپتہ افراد کی نشاندہی، لوگوں کی بڑی تعداد کے ملبے تلے دبے ہونے کی اطلاعات، اموات کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز ہونے کا خدشہ۔ لاگویرا شہر میں سب سے زیادہ نقصان، دارالحکومت کراکس بھی شدید متاثر، سینکڑوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، انفراسٹرکچر تباہ، اکثر علاقے بجلی سے محروم، انٹرنیٹ سروس میں تعطل، مرکزی ایئرپورٹ بند کر دیا گیا، ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ، امدادی کارروائیاں جاری۔ بڑے جھٹکوں کے بعد 20 سے زائد آفٹر شاکس ریکارڈ۔ مقامی وقت کے مطابق شام 6:04 پر ونیزویلا لرز گیا۔ پہلے 7.2 شدت کا جھٹکا، صرف 39 سیکنڈ کے بعد 7.5 کا زلزلہ، دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ کھنڈر بن گیا۔ لوگ جانے بچانے کے لیے دیوانہ وار بھاگتے رہے، درجنوں افراد لقمہ اجل بنے، زندہ بچنے والے پیاروں کو تلاش کرتے رہے۔ جگہ جگہ خوفناک مناظر، زلزلے کی شدت ایمیزون کے جنگلوں میں بھی محسوس کی گئی۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا، برازیل اور کولمبیا میں بھی جھٹکے ریکارڈ۔ جاپان کے مختلف علاقوں میں بھی 6.9 شدت کا زلزلہ۔ دارالحکومت ٹوکیو سمیت کئی شہر لرز اٹھے، 6 افراد زخمی۔ ونیزویلا میں زلزلے سے تباہی پر عالمی برادری کا اظہار تعزیت، متاثرہ عوام سے یکجہتی کا اظہار۔ بڑے پیمانے پر ہلاکتیں انتہائی افسوسناک، اپنے نئے اور عظیم دوستوں کی مدد کے لیے حاضر ہیں۔ ٹرمپ کا رد عمل، امریکی ٹیمیں امدادی سرگرمی کے لیے روانہ ہو گئیں۔ چین کا بھی ہر ممکن مدد فراہم کرنے کا اعلان۔ ترکی، آسٹریلیا، قطر، کولمبیا، اسپین، پیناما، برازیل، ارجنٹائن، یوروگوئے سمیت مختلف ممالک کی جانب سے تعاون کی پیشکش۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا ونیزویلا میں زلزلے سے تباہی اور قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، متاثرہ خاندانوں سے تعزیت۔ پیغام میں کہا، مشکل کی اس گھڑی میں ونیزویلا کی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ونیزویلا کی قائم مقام صدر کا اظہار تشکر، وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام ایکس پر شیئر کر دیا۔ امریکہ اور ایران بحرانوں سے بچنے کے لیے براہ راست فوجی رابطہ چینل قائم کرنے پر تیار ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا بڑا دعویٰ، برطانوی ویب سائٹ کو انٹرویو میں کہا، پاسداران انقلاب اور سینٹ کام کا ایک نمائندہ دوحہ میں تعینات کیا جائے گا۔ ایران جوہری پروگرام کا جامع معائنہ اور افزودہ یورینیم کے خاتمے کی پیشکش کر رہا ہے۔ اسرائیل کا قریب ترین خلیجی ملک متحدہ عرب امارات بھی تہران سے رابطے میں ہے۔ پراکسیز کی فنڈنگ بند کیے بغیر پائیدار امن اور استحکام ناممکن۔ ایران نے آبنہ ہرمز پر ٹیکس یا ٹول وصول کیا تو برداشت نہیں کریں گے، امریکہ کا 2 ٹوک اعلان۔ مارکو روبیو نے کہا، بین الاقوامی پانیوں میں ٹیکس کی وصولی ناقابل قبول، عمان بھی اس کے حق میں نہیں۔ خلیجی ممالک کی جانب سے بھی حمایت صفر ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کی تہران کو فنڈز فراہم کرنے کی بھی تردید، کہا ایران کی تعمیر کے لیے $300 ارب کا معاملہ زیر بحث نہیں آیا۔ ایرانی حکام پریس کانفرنسز میں کیا کہتے ہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں، ہماری نظریں ان کے اقدامات پر ہیں۔ معاہدے میں اتحادیوں کا تحفظ بھی شامل ہوگا۔ حزب اللہ لبنانی حکومت کا حصہ نہیں، پہلی بار لبنان حکومت براہ راست اسرائیل سے بات کر رہی ہے۔
ایران نے اپنے ہرمز پر ٹول نہ لینے کی یقین دہانی کروائی. تہران ہمیں بہت زیادہ رعایتیں دے رہا ہے, معاملات بہت اچھے جا رہے ہیں. امریکی صدر کی نیٹو چیف کے ساتھ ملاقات میں گفتگو. ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو رقم دینے کی تردید. اسکول پر حملے سے لا تعلقی. کہا ایسا کوئی ثبوت نہیں کہ اسکول پر ہمارے میزائل گرے. امریکی صدر کا یورپی ممالک سے شدید ناراضگی کا اظہار. کہا ایران کے ساتھ جنگ میں نیٹو کا رویہ مایوس کن رہا. امریکہ مفاہمتی یادداشت کی منمانی تشریح سے گریز کرے. ٹرمپ کے متضاد بیانات پر ایران کا سخت رد عمل. تہران سے رابطے کے بغیر کسی بھی نئے بحری راستے کا اعلان انتہائی خطرناک. ہدایات کی خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا. پاسداران انقلاب کی وارننگ. ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا واشنگٹن کے بارے میں شکوک اب بھی برقرار ہیں. متضاد بیانات ماضی کی وعدہ خلافیوں کی یاد دلاتے ہیں. باہمی ذمہ داریاں پوری کی جائیں. ایرانی اسپیکر باقر کالیباف نے امریکی مصنوعات کی خریداری سے متعلق دعوے جھوٹ قرار دیے. لبنان میں ریاست کے علاوہ تمام مسلح گروہوں کو غیر مسلح کیا جائے. بیروت سے مذاکرات کو دیگر تنازع سے مشروط نہ کیا جائے. خلیج تعاون کونسل کا سیاسی اور سیکیورٹی استحکام کے لیے مذاکراتی عمل جاری رکھنے پر زور. بحرین میں ہونے والے جی سی سی اور امریکی وزیر خارجہ کے اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری. متن کے مطابق غزہ سے کسی بھی شخص کو زبردستی بے دخل نہیں کیا جائے گا. مرضی سے شہر چھوڑنے والوں کو واپسی کی آزادی ہوگی. ٹرمپ انتظامیہ کو بڑا جھٹکا. امریکی وفاقی عدالت نے ووٹرز لسٹوں کی تیاری سے روک دیا. صدر ٹرمپ نے وفاقی سطح پر فہرستیں تیار کروانے کے لیے ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا تھا. عدالت نے حکم نامہ اختیارات کی تقسیم کے خلاف قرار دے دیا. پہلے تو انڈیا کی جنگ کی فتح, اس کے بعد یہ فتح, اس کے بعد پاکستان کا جو پرسیپشن ہے وہ دنیا میں کچھ اور ہے. کہتے ہیں کہ یہ تو اب پیس میکر ملک ہے, یہ تو مڈل پاور ملک ہے, یہ تو نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ملک ہے. ہمیں اب معاشی قوت بننا ہے. بھارت کے خلاف فتح اور امریکہ ایران جنگ میں کردار سے پاکستان کا امیج بدل گیا. دنیا پاکستان کو پیس میکر, مڈل پاور اور نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر قرار دے رہی ہے. وطن عزیز پر بری نظر ڈالنے والوں کی آنکھیں نکال لیں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لاہور میں پریس کانفرنس. کہا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر جنیوا میں دستخط ہونا تھے. صدر ٹرمپ کی درخواست پر G7 اجلاس میں سائن کیے گئے. مذاکرات کا مقام بھی امریکہ کے کہنے پر تبدیل ہوا. پاکستان اپنی سفارتی اور فوجی قوت منوا چکا, اب ہمیں معاشی قوت بننا ہے. BBC has done this and they have published a baseless article based on vested interest and merely on propaganda. تمام راستے آزاد کشمیر آنے اور جانے والے کھلے ہیں سوائے راولا کوٹ کے تھوڑے سے ایریے کے. کہیں کہیں جو کالعدم تنظیم کے شرپسند ہیں وہ روڈ بلاک کرتے ہیں, وہ اس طرح فوڈ آئٹمز کی جو گاڑیاں ہیں ان کو لوٹتے ہیں. آزاد کشمیر میں تمام راستے کھلے ہیں. بندش سے متعلق بی بی سی کی خبر جھوٹ ہے. آئی جی آزاد جموں کشمیر لیاقت علی ملک نے برطانوی ادارے کی غلط رپورٹنگ کا بھانڈا پھوڑ دیا. پریس کانفرنس میں واضح کیا پولیس نے کسی بھی ٹرانسپورٹ کو کشمیر آنے جانے سے نہیں روکا. کالعدم تنظیم کے شرپسند روڈ بلاک کرتے ہیں. خوراک کی گاڑیوں کو بھی روکا جاتا ہے. آزاد کشمیر کے وزراء کی بھی پریس کانفرنس. عوام سے انتشاری ٹولے کی باتوں میں نہ آنے کی اپیل. چودھری رفیق نیر بولے جو بھی تنازع ہے وہ بات چیت سے ہی حل ہوگا. چودھری قاسم مجید نے کہا کشمیر پاکستان کی شارگ, تکمیل پاکستان ہماری منزل ہے. کالعدم ایکشن کمیٹی کو ایک اور جھٹکا. کور ممبر فیصل جمیل کشمیری نے لا تعلقی کا اعلان. آزاد جموں کشمیر سے متعلق جعلی خبر. وزارت اطلاعات کا بی بی سی اردو سے شدید احتجاج. غیر مصدقہ اور بے بنیاد الزامات پر مبنی رپورٹ کے اشاعت پر باضابطہ شکایت درج. غیر تصدیق شدہ دعووں کی اشاعت افسوسناک قرار. کہا یہ پہلا واقعہ نہیں, برطانوی ادارے کی جانب سے غیر مصدقہ خبروں کا سلسلہ رجحان بنتا جا رہا ہے. گمراہ کن رپورٹنگ کے تدارک کے لیے فوری اقدامات ناگزیر ہیں. کشمیر اور فلسطین کے حل طلب تنازعات عالمی امن کے لیے خطرہ قرار. پاکستان اور چین کی میزبانی میں سلامتی کونسل کا ایریا فارمولا اجلاس. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا سلامتی کونسل کی قراردادیں محض سفارشات نہیں بلکہ قانونی ذمہ داری ہیں. طویل عرصے تک قراردادوں پر عمل نہ ہونا سلامتی کونسل کے ساکھ کو کمزور کرتا ہے. پنجاب میں 3 بڑے اسپتال افتتاح کے قریب. سرگودھا اور لاہور میں دل کی امراض اور کینسر کے اسپتال شامل. مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں ڈائسپورا ڈاکٹر لوکم پروگرام کی منظوری. منصوبے کے تحت غیر ملکی اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کو مختصر مدت کے لیے پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں خدمات انجام دینے کا موقع دیا جائے گا. مریم نواز نے کہا پنجاب میں بہترین ہیومن ریسورس لانا مشن ہے. بیرون ملک سے آنے والے ڈاکٹرز کو بہترین پیکج دینے کی ہدایت.
کراچی کے علاقے سرجانی میں ظلم کی انتہا، والد کے تشدد سے 10 برس کا بچہ جاں بحق۔ پولیس کے مطابق بیوی سے جھگڑے پر شوہر نے بچے کو مارا پیٹا، باپ اور چچا گرفتار۔ قائد آباد میں 3 برس کی بچی کی مبینہ زیادتی کے بعد قتل کی تحقیقات، 4 مشتبہ افراد کے DNA سیمپل لیبارٹری بھجوا دیے گئے۔ FIA کا اسلام آباد کے سیکٹر 171 میں چھاپا، انسانی اعضاء کی مبینہ اسمگلنگ میں ملوث 5 ملزمان گرفتار، مختلف انسانی اعضاء اور مبینہ انسانی گوشت برآمد، فورینزک کے لیے بھجوا دیا گیا، مزید تحقیقات جاری۔ بلوچستان کے ضلع کوہلو اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیرآب، ندی نالوں میں طغیانی، کچے مکانوں کو دیوار گرنے سے خاتون جاں بحق، خزدار، دکی اور دیگر مقامات پر بھی بادلوں کی گرج برت۔ یورپ میں قہر کی گرمی، عوام کی چیخیں نکل گئیں، اسپین میں ہیٹ ویو سے 200 سے زائد اموات کا خدشہ، فرانس میں 40 افراد جان سے گئے، درجہ حرارت 44 ڈگری سے اوپر، برطانیہ میں کل شدید گرمی کی ریڈ وارننگ، سری کاؤنٹی میں گرمی کا 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، پارا 37.7 ریکارڈ۔